مفتی صاحب، میں نے اس شخص کو بادام کے کاروبار کے لیے پیسے دیے، یہ پیسے میرے ہیں اور کام تم کرو۔ وہ اب اس پیسوں سے کوئی اور کاروبار کر رہا ہے جس سے میں راضی نہیں ہوں، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہو؟ یہ سوال جو آپ نے لکھا ہے اسی شرعاً مضاربت کہتے ہیں، یہ پیسے ایک آدمی کے، کام دوسرے آدمی کا، اسی کہتے ہیں مضاربت شرعاً، اور اس کی اپنی شرائط۔ بہرحال انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو پیسے دی کہ بھی یہ لے لو 10 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے، وہ کاروباری آدمی وہ کاروبار کرتا ہے کہ آپ یہ پیسے لے لو اسی کاروبار میں لگا لو، آپ کاروبار جانتے ہیں نفع آتا ہوگا، یا 60% میرا 40 تمہارا، یا 70 تمہارا 30 میرا، جو بھی انہوں نے آپس میں طے کیا، پر شرط یہ لگائی کہ کاروبار بادام کا کرو، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بادام کے کاروبار کے لیے پیسے دیے، تو اب یہ پیسے اس کے ہاتھ میں، مضارب کے ہاتھ میں امانت ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس سے بادام کا کاروبار کیا تب تو مسئلہ ٹھیک ہے، جو نفع آئے گا وہ ان کے درمیان آدھا ہوگا، لیکن انہوں نے پیسے دیے تھے ان کو بادام کے کاروبار کے لیے، حضرت صاحب اس سے کاروبار کر رہے ہیں سمجھے نہیں، کوئی اور کاجو کا کاروبار شروع کیا، کسی اور چیز کا کاروبار شروع کیا، یہ نفع۔ تو جب انہوں نے رب المال جنہوں نے پیسے دیے تھے ان کی شرائط کی مخالفت کر دی، جو شرط اس نے لگائی تھی کہ پیسے اس لیے کس سے آپ جو ہے وہ بادام کا کاروبار کریں گے، تو شرط کی مخالفت کی وجہ سے مضاربت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی پہلے امین تھا، امانتدار تھا، اب یہ غاصب شمار ہوگا، وہ کہ اس نے اس کے پیسے غصب کر دیے، تو اب اس نے جو بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں، آپ کے پیسوں کا ضامن ہوگا کہ جتنے پیسے آپ نے دیے 20 لاکھ 50 لاکھ وہ واپس دے دے اسے۔ جب آپ نے شرط کی پابندی نہیں کی تو اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ مضاربت میں رب المال جو شرط لگائے اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔